अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं पेट्स लवर्स। और आज हम बात करेंगे गॉड फार्मिंग के सब्जेक्ट नंबर 3 के ऊपर, जो कि पिछले हम 4-5 वीडियो बना चुके हैं, नंबर 1 नंबर 2। और आज जो गॉड फार्मिंग का जो सब्जेक्ट है वो है नंबर 3, यानी कि मिल्किंग गोड्स या आप कह लें डेयरी का जो गॉड फार्म है वो कैसे बनाया जा सकता है और पाकिस्तान में ये कामयाब है या नहीं है। ये बहुत सारे दोस्तों का सवाल भी है और जहन में ये मेरे भी सवाल आता था और मैंने इस पे फिर थोड़ी सी तहकीक भी की। और बदकिस्मती से यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम लोगों का इस तरफ रुझान है और उनका ख्याल ये है कि जो गॉड फार्मिंग है उसमें जो मिल्किंग डेयरी का काम है, गॉड मिल्क का, वो कामयाब नहीं है। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप बड़े बड़े मॉल्स में या आप मार्ट्स में जाएं तो आपको पता लगेगा वहाँ पे बाकायदा जो है गॉड मिल्क इंपोर्ट किया जाता है बाहर से और टेट्रा पैकिंग में वो आते हैं। यहाँ पे लोग बड़े जो अपर क्लास लोग हैं वो बड़ा शौक से और महंगा तरीन दूध जो है वो ख़रीदते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर आपने करना है तो आप कैसे करेंगे। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले तो सवाल आता है कि इसमें आप कौन सी ब्रीड लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे सवाल आता है कि उसको अगर आपने मिल्किंग के हिसाब से काम करना है, डेयरी का काम करना है, तो डेयरी के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले तो बड़े ही सिंपल और सादा लफ्ज़ों में मैं बता दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि गॉड मिल्क का काम जो है वो आम तौर पे जैसे गवाले घर घर जाके दूध देते हैं इस तरह किया जाए तो शायद ये आपको इतना नफ़ा ना दे या इतना फ़ायदा ना हो। इसका बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो यही है कि उसको आप टेट्रा पैकिंग में पैक करके और उसको फिर मार्केट में लेकर आएँ। इसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी और ये इन्वेस्टमेंट अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि अक्सर बल्कि पिछले दिनों मुझे एक फ़ोन भी आया ओवरसीज़ पाकिस्तानी का और उन्होंने मुझे कहा जी मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ, पाकिस्तान में मेरा भाई है और मैं गॉड फार्मिंग करना चाह रहा हूँ और मुझे ये फ़लाँ ब्रीड चाहिए और पैसों का कोई मसला नहीं है, मैं 5 लाख 7 लाख की भी बकरी अफोर्ड कर सकता हूँ। तो पहले तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा जनाब आपने 5-7 लाख की एक बकरी लेनी क्यों है, जबकि वही बकरी अगर आपको 1.5-2 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में मिल जाती है तो आपने 7 लाख रुपए क्यों खर्चने। तो उन्होंने कहा जी मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास पैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बाहर हूँ और पैसों की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कमी नहीं है। तो फिर मेरे जहन में ये सवाल आया कि अगर आपने 5-7 लाख रुपए की एक बकरी लेनी है, इट्स मीन अगर आप 10-15 बकरियाँ लेते हैं तो बात कहाँ की कहाँ जाती है। तो यहीं से मेरे जहन में ये सवाल आया कि ये आइडिया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट है कि अगर आपके पास इतने ही पैसे हैं तो आप बजाय ये कि इतने पैसे शौक में उजाड़ें, आप गॉड मिल्क का काम करें। ठीक है, पाकिस्तान में आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अगर आप सर्च करते हैं ना गूगल पे तो आपको एक गॉड का नाम बड़ा वाज़िया तौर पे नज़र आएगा, वो सैनिस गॉड है। ठीक है, ये वो बकरी है, टेडी बकरियों में शुमार होती है और इसकी जो नस्ल है वो माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से एक तो ग्रोथ भी करती है और इसके बच्चे देने की जो सलाहियत है वो आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये 4 से 5 बच्चे देती है और 7 बच्चे तक दे देती है। और जो इसकी मिल्किंग प्रोडक्शन है, मिल्किंग एक टाइम की जो इसकी प्रोडक्शन है वो कम से कम 5 लीटर तक है, कम से कम 5 लीटर तक है। और इसको मैंने गूगल पे सर्च किया था, नेट पे सारी चीज़ें मैंने निकाली थी, लेकिन बदकिस्मती से पिछली वीडियो में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो वो मैंने देख लिया था कि उस हर तस्वीर के नीचे कॉपीराइट क्लेम का उन्होंने टैग दिया हुआ था कि इसकी परमिशन लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खैर वो मैं तस्वीरें यूज़ कर सकता था परमिशन लेके, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस था कि वो मुझे उनको मेल करनी पड़ती, वो फिर मुझे मेल का जवाब देते, फिर मैं उनको एक वो फिर मुझे कोड देते, फिर वगैरह वगैरह, बहुत लंबा प्रोसेस था। तो मैंने वो तस्वीरें जो है वो नहीं लगा रहा। लेकिन ये है कि वो सैनिस गोट का जो अगर आप सर्च भी करेंगे ना गूगल पे तो सैनियन गोट्स है और ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी मिल्किंग प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया भर में नंबर 1 पे मानी जाती है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। वैसे तो इसका मैंने सर्च किया था तो ये ब्रीड जो है स्विट्ज़रलैंड की है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी मिल जाती है। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी जद्दोजहद करेंगे और अगर करना चाहेंगे तो पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। और पाकिस्तान में ये आपको मेरे ख्याल से अगर इस्लामाबाद और पिंडी वाली साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी एक दो फार्म मैंने नेट पे देखे हैं जिनके बारे में थोड़ा सा हाव ना हो तो नेट पे मुझे मिली है, लेकिन वही बात कि कॉपीराइट क्लेम का डर था जिसकी वजह से मैंने
اس کے کلپس وغیرہ یا اس کی تصویریں وغیرہ میں نے نہیں لگا رہا. تو بہرحال آپ کو مل جائیں گی، پاکستان میں آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اب مارکیٹ میں ان کیسے کرنا ہے. تو دیکھیں، میں نے جیسے کہ پہلے بڑے سادہ لفظوں میں بتا دیا کہ یہ گھر گھر جو دودھ دینے کا جو سلسلہ ہے یہ اس طرح نہ کریں. آپ اس کو باقاعدہ طریقے سے ایک اس کا بنائیں، ایک فارم بنائیں. اور آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے، مشینیں مل جاتی ہیں جس سے دودھ نکالا جاتا ہے اور دودھ کو سٹور کیا جاتا ہے، اور بڑے صاف ستھرے طریقے سے بغیر جرمز کے وہ دودھ کو آپ ایک محفوظ جو ہے اس کو پیک کر سکتے ہیں. یہ ساری جو مشینریز ہیں اب پاکستان میں اویلیبل ہیں، یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو امپورٹ کروانا پڑیں گی. یہ پاکستان میں بڑی آسانی سے جو ہے اویلیبل ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز اویلیبل مل جائے گی. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ پیسہ اس طرف لگائیں کہ گاڈ ملک کا کام کریں. اس میں دو تین فائدے ہوں گے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں آپ کی جو مارکیٹ ہے گاڈ ملک کی وہ بڑھ جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ظاہر فارم بنائیں گے تو بہت سارے لوگوں کا روزگار لگے گا. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جو مارکیٹنگ کریں گے، مارکیٹنگ کے لیے بھی آپ کو ایک اچھا بینیفٹ ملے گا کہ گاڈ ملک کا جو دنیا بھر میں ایک نام ہے، آپ اس کو پاکستان سے باہر بھی کر سکتے ہیں. تو گاڈ ملک کے حوالے سے پاکستان میں بہت سارے، اب میں بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے ایک بکری رکھی ہوئی تھی، حالانکہ اس وقت میرا شوقیہ ایک ہی بکری تھی، تو میرے اپنے علاقے میں بہت سارے لوگ تھے جو مجھے کہتے تھے جناب کہ آپ ہمیں نا یہ بکری کا دودھ دے دیا کریں. اس وقت 110 روپے 120 روپے لیٹر ہوگا، تو مجھے وہ 150 روپے لیٹر تک لینے کے لیے مجھ سے تیار تھے کہ آپ ہمیں 150 روپے لیٹر تک 1 لیٹر دے دیا کریں ایک ٹائم کا دودھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر عام دودھ 210 220 یا 250 روپے لیٹر ہے، تو یہ دودھ اگر آپ ٹیٹرا پیکنگ میں اگر 350 لیٹر بھی دیں گے تو جو اپر کلاس فیملیز ہیں جو مالز میں جا کے مہنگے مہنگے برانڈز پہ نظر رکھتی ہیں، اگر وہی دودھ آپ کو فریش دودھ پاکستان میں اچھی کوالٹی کا اور اچھے پیسوں میں مل جائے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مارکیٹ میں آپ کو فلاپ ہوں گے، بلکہ اس میں آپ کا بڑا فائدہ ہوگا. اور پاکستان میں دیکھیں، پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے، جو بھی ہم چیز شروع کرتے ہیں وہ پھر ایک نیا راستہ اختیار کر لیتی ہے. اگر آج آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو آپ کو دیکھا دیکھی 10 بندے اور یہ کام کریں گے. اس طرح مارکیٹ بڑھے گی گاڈ ملک کی، اور مارکیٹ انشاءاللہ یہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سینین گوٹس جو ہے وہ پاکستان یا پاکستان سے باہر ملکنگ پروڈکشن میں سب سے زیادہ مانی اور جانی جاتی ہے. تو یہ اب آپ پاکستان میں جو ہے اس کا کام کر سکتے ہیں. اور ایک سوال اور آیا تھا میرے دوستوں کی طرف سے کہ سالج کے حوالے سے. سالج جو ہے بہت سارے دوست مجھ سے پوچھے تھے کہ سالج جو ہے وہ بکرا اور بکریوں کو دے سکتے ہیں. تو دیکھیں، سالج جو ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے. یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ سالج کا اگر استعمال اگر آپ بکریوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زبردست اور اچھی پروڈکشن دے گا ملکنگ کا. اور اس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو قصہ سنا دیتا ہوں. آج سے کچھ سال پہلے جب میں نے یوٹیوب چینل نہیں بنایا تھا، میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کسی کے ساتھ ڈیری کا کام کیا، تو انہوں نے مجھے سالج کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہم نے جو ہماری گائیں ہیں، ہم تقریباً 100-150 گائیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے ملک کے فارم بنایا ہے اور ہم ملکنگ ڈیری کا کام کر رہے ہیں، اور ہمارا دودھ جو ہے نیسلے کمپنی اور دوسرے کمپنیز میں جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یار اتنا دودھ کیسے مل جاتا ہے یا اتنا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو یہ مکئی ہوتی ہے جس کو سالج کہہ رہے ہیں، اس کو کتر کے ہم ایک بڑا سا ایک زمین میں یہ کہہ لیں گے 4 سے 5 فٹ جو ہے، اور ایک بڑا سا گہرا گڑھا کر لیتے ہیں اور اس میں پلاسٹک بچھا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جتنا بھی مکئی ہوتی ہے اس کو کتر کے ہم اس کے اندر بچھا دیتے ہیں. بچھانے کے بعد اس کو اوپر سے بھی پلاسٹک سے ہم ڈھک دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو تقریباً اوپر پلاسٹک سے ڈھک کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو پیک کر دیتے ہیں مکمل، اور کم از کم ہم اس کو 40 سے 45 دن 50 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نکالتے نہیں ہیں. تو وہ اندر ہی اندر اپنے ادھر دھوپ بھی پڑتی ہے، ادھر اپنے ہی پسینے سے وہ ایک جو ہے کھاد ٹائپ تیار ہو جاتا ہے اور بڑا زبردست قسم کی خوراک تیار ہو جاتی ہے، اور وہ ہم اپنی گائیں کو دیتے ہیں. تو ہماری گائیں جو ہے، ہم ایک گائیں سے تین ٹائم جو ہے وہ لیٹر تین ٹائم جو ہے اسے گائیں چوتے ہیں. میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا یار یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک گائیں کا دودھ جو ہے 3 ٹائم کیسے نکال لیتے ہیں؟
تو یہ سالج والا جو فارمولا تھا اس نے مجھے بتایا کہ ہم یہ کھلاتے ہیں گائیں کو، اور ماشاءاللہ یہ ہم صبح 3 بجے ان کو چوتے ہیں، پھر ہم دوپہر کو 3 بجے چوتے ہیں، پھر ہم اس کو رات کو چوتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم 3 ٹائم بکریوں یہ جو گائیں ہیں ہماری، ہم ان کی چوائی کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا اچھا خاصا 100-150 گائیں کا جو ہے اچھا خاصا دودھ بن جاتا ہے۔ اور روزانہ جو ہے ہمارے پاس کمپنیز کے کنٹینر آتے ہیں، وہ ٹرک آتے ہیں، اور وہ دودھ اسٹور کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کی کوالٹی بھی بیسٹ ہوتی ہے، اور وہ دودھ پروڈکشن بھی میں بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ پاکستان میں گاڈ ملک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سالج والا جو فارمولا ہے یہ بڑا اچھا ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے فارمولے ہیں، اور کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میری کوشش ہے کہ میں آپ کو شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دوں۔ جیسے کہ سینین گوڈس کا میں نے آپ کو بتایا، سینین گوڈس کا اب پاکستان میں اویلیبل ہے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ گاڈ فارمنگ، آپ ملکنگ ڈیری کا کام جو ہے آپ گاڈ ملک کا، وہ اس پہ بڑا کامیاب بزنس ہو سکتا ہے، اور ایک اچھے لیول پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی لگے گا، اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک بار آپ نے شروع کر لیا تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں آپ کی نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی۔ یہ کام ایسا ہے کہ اس میں برکت ہی برکت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے، دودھ جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے۔ آپ انشاءاللہ بسم اللہ کریں، اس کو سوچیں نہیں۔ اور جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے، اور جیسے کہ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اگر اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 100% کامیابی ملے گی، بشرط ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔